إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان جو کہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں ہم مسلمانوں کی مغفرت، جہنم سے آزادی کے تقریباً تمام اسباب اور اعمال صالحہ موجود ہیں۔ اسی لیے ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق ندا لگانے والا، آواز لگانے والا ایک آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے وہ شخص جو خیر، نیکی اور بھلائی کا متلاشی ہے، اب تمہارا سیزن آ گیا ہے، اب تمہارا وقت آ گیا ہے، مزید نیکیوں میں آگے بڑھو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو، اور اے شر کے متلاشی، گناہوں کے، برے کاموں کے عادی، اس مہینے میں تو رک جا، اس وقت تو اپنے آپ کو روک لے۔ اس مہینے کی خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے تقریباً ہر قسم کی عبادت کا دروازہ اس مہینے میں کھولا گیا ہے۔ جس عبادت سے آپ چاہیں اپنے رب کو راضی کرنا، اس عبادت کے ذریعے سے آپ اپنے پروردگار سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے پروردگار سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس پر آج میں نے اس مختصر وقت میں آپ کی اور اپنی توجہ دلانی ہے، اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں سب سے اہم اور افضل ترین عبادت روزہ ہے۔ اس کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں، کتب علیکم الصیام، اس مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، 30 دن، 29 دن، اور ان دنوں میں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں زندہ ہے، موجود ہے، مقیم ہے، بیمار نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ فرض ہے اس پر اس مہینے کے روزے رکھنا، فرائض کی شرائط کو پورا کرنے کے بعد۔ اس حوالے سے ایک حدیث کو بھی سامنے رکھ لیجئے، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مہینے کے روزے کے اجر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ حکم
فرشتوں کو دیتا ہے کہ جو اعمال صالحہ بندے کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں وہ سب ان کی نیکیاں لکھتے رہو سوائے روزے کے. یہ روزہ فإن الصوم لی وأنا أجزی بہ، یہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کی جزا اسے دوں گا، اس کا ثواب نہیں لکھنا. عبادات جو ہے نا وہ مختلف انداز کی ہوتی ہیں. کچھ عبادت ہوتی ہیں جو انسان اپنے وجود سے ظاہر کرتا ہے. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اس عبادت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس عبادت کو میں اور آپ اپنے حرکات سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے طرز سے اس کو ظاہر اور نمایاں کر دیتے ہیں. کوئی عبادت ہوتی ہے جس کا تعلق پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ ہے. کوئی عبادت ایسی ہے جس میں دونوں چیزیں مشترک ہو جاتی ہیں. حج کے اندر پیسہ بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جس میں نہ وجود کا کوئی عمل دخل ہے اور نہ مال کا کوئی عمل دخل ہے، بلکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے. یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ لی، یہ بندہ کھانا پینا اپنی خواہشات کو میری خاطر چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں ترک کرنا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے، اور کچھ ظاہر اور نمایاں کر نہیں سکتا انسان. میں اس وقت روزے سے ہوں یا نہیں ہوں آپ میں سے کوئی شخص نہیں جانتا، لیکن اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں ممبر پہ، آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ عبادت آپ کی اور میری سب کے سامنے ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کا اور میرا عمل ہے. روزے میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑنا ہے. یہ جو آپ کو اور مجھے روزہ پہنچائے گا اینڈ میں انتہا پر لعلکم تتقون پہ. اب تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا. بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان اس انداز سے روزے کو رکھتا ہے جس انداز سے شریعت نے روزہ رکھنے کو کہا ہے، عارفین کئی اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ عقلاء جو سمجھدار لوگ ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں وہ کہہ کر گئے روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک روزہ جو ہے وہ ہر کوئی رکھ رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. ایک روزہ ہوتا ہے خواص کا کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے. اپنی زبان کا روزہ بھی رکھتا ہے، اپنے اعضاء کا روزہ بھی رکھتا ہے. کوئی کسی سے لڑتا نہیں ہے، کسی سے جھگڑتا نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کوئی گالی نہیں ہے روزے میں. اور ایک روزہ خواص الخواص کا جس میں اس کا دل بھی روزہ رکھتا ہے، جس میں اس کے دل تک اس روزے کے اثرات پہنچتے ہیں. اور یہ ہے وہ لعلکم تتقون. جو رنگ ہے روزے کا وہ انسان کے دل پر پہنچے تو صحیح، اسے محسوس تو ہو کہ وہ کہاں جی رہا ہے، اس نے کیوں چھوڑا ہے، کیوں وہ اس وقت نہیں کھا رہا، کیوں اس وقت پانی نہیں پی رہا، کیوں اس وقت اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر رہا، کیوں اپنے آپ پر اس نے کنٹرول کیا ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ پہنچتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، تقوی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک یہ بنیاد دل درست نہ ہو. الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. یہ جو دل کا معاملہ ہے اگر یہ درست نہیں ہے تو آگے کچھ بھی درست نہیں. آگے میرا جسم وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ وجود پورے کے پورے اعضاء یہ سب بگڑ جاتے ہیں اگر دل بگڑا ہو. اس لیے اس کی صفائی، اس کی طہارت اس مہینے کے اندر اس روزے کے ذریعے سے یہ بھی لازمی ہے. کل قیامت کے دن معاملہ بڑا عجیب ہے. کل قیامت کے دن یوم دن تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کل جب تم پروردگار کے سامنے پیش ہوگے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. میرے دل میں کیا ہے، میں حقیقت میں کیا ہوں، یہ میں جانتا ہوں. آپ کے دل میں کیا ہے، آپ حقیقت میں کیا ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. اور ہم سب حقیقت میں کیا ہیں، حقیقت بالکل وہ رب تعالیٰ جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں جب لوگ پیچھے رہ گئے، غزوہ تبوک سے آزار پیش کرنے والوں نے اپنے آزار پیش کیے، منافقین بھی تھے. اللہ کے نبی ہم یوں نہیں گئے، یوں نہیں گئے، اپنے اپنے بہانے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، درگزر کرتے رہے، ٹھیک ہے، نہیں آئے.
بہرحال قرآن مجید میں اس کی تفاصیل سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اس کے بعد اس کی درمیان میں سے ایک شخص اٹھا جس کا صحابہ نے حلیہ بھی بیان کیا، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ پھیلا ہوا، جسم داڑھی پھیلی، پائچے بھی ٹخنوں سے سخت قسم کے اوپر کیے ہوئے اس نے، اور اس نے کہا اعدل یا محمد، اتق اللہ یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ گئے، کہا اس وقت اہل الارض میں کوئی ہو جو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ تم مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہو، اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر کون ڈرتا ہوگا؟ صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ شخص اس جملے سے زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس نے جو بات کہی ہے اجازت دیجئے کہ اس کا خاتمہ کر دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لعلہ یکون من مسلم، ہو سکتا ہے یہ نمازی ہو، نماز پڑھنے والا ہو۔ سیدنا خالد نے فرمایا بہت سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہوں گے، لیکن دل میں ان کے ذرہ برابر بھی یہ جو پیچھے لوگ آئے تھے اور اپنے اپنے عذر بیان کر کے گئے، بہانے بنا کر گئے، دلوں میں ان کے ایمان تھوڑی ہے، منافق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لم امر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم، مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کے ان کے پیٹوں کو پھاڑ کے اندر جا کے چیک کروں کہ اندر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کئی فیصلوں میں فرمایا کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں جو میں قاضی کے طور پر دے رہا ہوتا ہوں، جج کے طور پر، یہ تمہارے دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وحی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہ فیصلے ظاہر کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے، کل قیامت کے دن جو بات آئے گی وہ ظاہر پر نہیں ہوگی۔ ہم دنیا میں ظاہر پر چلتے ہیں، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو شخص زبان سے دعویٰ کر رہا ہے، جو شخص جو کہہ رہا ہے، ہم نے اس کی بات کو ظاہر پر لے کر چلنا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں بات اور معاملہ فیصلہ جو ہے وہ حقائق پر ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن یہ جو سرائر ہے نا، یہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ سریرہ کی جمع ہے سرائر۔ سریرہ کہتے ہیں وہ چیز جو انسان دل میں چھپا کر رکھتا ہے، بتاتا نہیں ہے کسی کو، راز۔ اس دن تبلا ان کو ظاہر کیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا۔ یہ جب افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، یہ جو جب دلوں کے رازوں کو نکالا جائے گا، دلوں کی باتوں کو نکالا جائے گا، کل قیامت کے دن حساب و کتاب اور فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ چھوڑا نہیں جائے گا کہ آپ نے اور میں نے ظاہر پر کیا کیا، دل میں کیا رکھا۔ دل کو سامنے رکھ کر کل قیامت کے دن حقائق پر فیصلے ہوں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم ولا الى صوركم ولا الى اجسامكم، اللہ نے نہ تمہارے وجود کو دیکھنا ہے، نہ صورتوں کو دیکھنا ہے، نہ شکلوں کو دیکھنا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے۔ یہ دل کتنا متاثر ہوا ہے عبادت سے، اس دل پر کتنا رنگ چڑھا ہے عبادت کا، یہ دل کتنا اثر انداز ہوا ہے۔ ابو بکر المزنی رحمہ اللہ بڑے مشہور علماء میں سے کہتے ہیں، یہ جو ابو بکر کا تم نام سنتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ میں افضل ترین صحابی ہیں، کہتے ہیں اگر مقارنہ کرو تو ما فاق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو فوقیت ہے، یہ جو ان کا مقام اور مرتبہ اونچا اور اعلیٰ ہے دیگر صحابہ سے، یہ کوئی نماز اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ تو سبھی کر رہے تھے، نماز اور روزے سب کے پاس تھے، ہو سکتا ہے کچھ کے پاس ان سے بھی زیادہ ہو، لیکن ولیکن کان بشیء فی قلبہ، لیکن وہ جو راز تھا نا جو ان کو اول بنا گیا، افضل بنا گیا سب میں، سب صحابہ میں، وہ راز تھا اصل میں ان کے دل میں ایسا کچھ تھا جس نے ان کو اس مقام پر پہنچایا تھا۔ یہ جو دل کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہی انسان کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اس دل کی طہارت، اس دل کی صفائی، یہی انسان کو تقوی تک پہنچاتی ہے، یہی کل قیامت کے دن فیصلوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق کل اللہ کی بارگاہ میں اور آپ کھڑے ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک مشہور علماء محدثین زہاد میں سے کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک جیسا ان کے دور میں کوئی اور برگزیدہ شخص نہیں دیکھا، کوئی اور ہیبت والا شخص، عبادت والا شخص نہیں دیکھا۔ ان کے پاس کوئی روزے اور
نمازیں بکثرت نہیں تھی دوسروں سے، اوروں کی بھی تھی، ان کی بھی تھی، لیکن میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ان کی سریرہ ان کے علانیہ سے بہتر تھی. ان کے جو مخفی معاملات تھے وہ ان کے جو دکھائی دینے والے معاملات تھے ان سے بہتر تھے. اب بات کو سیدھا سیدھا لے کر آئیے اصل مدعے پر. آپ کا میرا دل اس وقت سامنے آتا ہے، حقیقت اس وقت سامنے آتی ہے جب میں اکیلا اور تنہائی میں ہوتا ہوں. تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں بھی کرتا ہوں، میں سوچتا بھی ہوں، اور تنہائی میں میں وہ کچھ بھی کرتا ہوں جو میں حقیقت میں ہوتا ہوں، جیسا میں حقیقت میں ہوں، جو میرا کردار ہے. ابھی تو میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں بھی بہت اچھا ہوں، آپ بھی بہت اچھے ہیں. یہ حقیقت کھلتی ہے اس وقت جب میں تنہائی میں ہوں گا یا آپ تنہائی میں ہوں گے، اور اس وقت دل کی کیفیت حقیقت میں سامنے آئے گی. وہ جو کیفیت سامنے آئے گی وہ میری اور آپ کی حقیقت بنتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب روزہ بھی یہی چاہتا ہے، تقویٰ بھی یہیں سے آغاز ہوتا ہے. یہ جو روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، کرنا کچھ نہیں ہے. اس کی صفائی بہت ضروری ہے، اس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، اس کی خرابی ہوتی کیا ہے، اور اس کو صاف کیسے کرنا ہے، یہ دو جملوں میں آپ کو بات سمجھانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہی فرمایا تھا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، کل قیامت کے دن میں رسوا نہ ہوں. جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کوئی ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو کل اللہ کے سامنے قلب سلیم لے آیا، صاف ستھرا دل، سلامتی والا دل لے آیا. یہ دل جو سلامت ہوتا ہے، جس دل کے اندر نہ تو شرک پایا جاتا ہے، نہ غیر اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، نہ کسی اور پر بھروسہ ہوتا ہے، اور نہ ہی دل میں کسی کے لیے بغض ہوتا ہے، نہ ہی دل میں کبر ہوتا ہے، نہ ہی دل میں حسد ہوتا ہے. یہ دل کی ایک فہرست ہے دل کے گناہوں کی، جو کام ہی دل کا ہے، جو کام ہی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. پیدا ہم نے اس انسان کو کیا ہے اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ دل میں کیا سوچتا ہے، اس کا نفس کیا سوچ رہا ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. یہ جو تم اپنے دلوں کے معاملات ہیں ان کو ظاہر کر دو، چھپا کر رکھو، اللہ اس پر تمہارا حساب کرے گا. صحابہ کرام پریشان ہوئے اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے نبی، بعض کو چیزیں دل کی ایسی ہوتی ہیں جو ہم سوچ ڈالتے ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار کے بغیر دل میں آ جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا یحاسبکم، محاسبہ ہوگا، اور محاسبہ آگے کی چیز ہے، محاسبہ خطرناک چیز ہے. اب جب محاسبہ ہوگا اس کیفیت کے اندر، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ نے جو کہا ہے اس پر ایمان رکھو، اعتراض نہیں ہوتا، سوال نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ہم تو پروردگار کا حکم ہے، ہوگا محاسبہ، رب لے گا، رب ہی لے گا. اللہ نے تعریف کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو اللہ نے کہا تھا اس پر یہ بالکل سچا اچھا ایمان لے آئے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جھول نہیں ایمان لانے میں. اللہ نے فرمایا کہ آگے جو دعا بتائی اگلی آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا. یہ جو تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے، جو وسوسہ آ رہا ہے تمہارے سوچے بغیر خود سے، ربنا لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ جس چیز کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم پر مت ڈال، ہمیں اس بوجھ سے محفوظ رکھ. تو یہ دل کے معاملات پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ ہوتی ہے ان معاملات پر جو انسان کے اختیار میں ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے. اب میں اگر کسی کے لیے دل میں برا سوچتا ہوں، کسی کی خوشی سے میں جلتا ہوں، کسی کے لیے دل میں میں کڑتا ہوں، اور پھر یہ بعض اوقات یہ چیز مجھے حسد جو ہے بعض اوقات آگے بھی لے جاتی ہے، میں سحر کی طرف بھی جاتا ہوں، جادو کی طرف بھی جاتا ہوں، کسی دوسرے کو برباد کرنے کے لیے اس پر جادو کرواؤں کہ یہ تہس تہس تباہ و برباد ہو جائے. خوش کیوں ہے؟
یہ جوڑا میاں بیوی اپنے گھر میں خوش کیوں ہیں؟ یہ اپنی اولاد، ماں باپ، بچے، یہ سب گھر میں خوش کیوں ہیں؟ ان کا کاروبار اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے؟ یہ اپنے گھر میں خوش باش رہ رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، صحت مند ہیں، یہ صحت مند کیوں ہیں؟ یہ سارے جھمیلے میں اور آپ جھیل رہے ہیں نا۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے درمیان نماز پڑھنے والے، ہمارے سامنے اپنے تقوی کا اظہار کرنے والے، لیکن دل کے اندر اتنا خبث ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کو جادو تک لے جاتی ہے، جس کو قرآن مجید میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے، اس کو جب تک پاک نہیں کریں گے، اس کو جب تک صاف نہیں کریں گے، شرک سے بھی، بدعات سے بھی، خرافات سے بھی، غیر اللہ سے تعلق کے حوالے سے بھی، کسی پر بھروسہ کرنا، کسی کے بارے میں سوچنا، وہ اعتماد کسی کے لیے دل میں رکھنا جو رب تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، یہ دل ڈوب جاتا ہے، یہ دل ختم ہو جاتا ہے۔ اس دل کے اندر اگر برائیاں ہوں گی، اس دل کے اندر اگر کسی کے لیے کینہ ہوگا، حسد ہوگا، بغض ہوگا، یہ دل پکڑ میں آ جائے گا، اور اس کے اثرات پھر انسان کے ظاہر علانیہ پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے، مہینہ رمضان کا ہے، نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم صدقات بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، اذکار بھی کریں گے، بہت خیال ہوگا، بہت چیزوں کا اہتمام ہوگا۔ اس طرف توجہ دیجیے، کیونکہ تقوی جو روزے کا نتیجہ ہے، جو ہر اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے، جو ہونا چاہیے، وہ اس دل کی طہارت کے بغیر، اس دل کی صفائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن فیصلے بھی اسی دل پر ہونے ہیں، اسی دل کے حساب سے ہونے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے، اس کو جتنا پاک کر سکتے ہیں، جتنا صاف کر سکتے ہیں، اتنا ہی یہ چیز آپ کی میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا وافقت سریرتک علانیتک فذلک العدل، اگر تمہارا یہ چھپا ہوا معاملہ اور دکھنے والا معاملہ، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، جیسے تم اندر ہو ویسے ہی تم باہر ہو، پھر تو یہ انصاف والی بات ہو گئی، برابر برابر نکل گئے، یہی تو مطلوب ہے۔ لیکن اگر وَإِذَا كَانَتْ سَرِيرَتُكَ أَفْضَلَ مِنْ عَلَانِيَتِكَ فَذَلِكَ الْفَضْلُ، لیکن اگر تم لوگوں کو دکھنے سے زیادہ، لوگوں کے سامنے سے زیادہ تمہارا جو چھپا ہوا معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اللہ کے ساتھ زیادہ افضل ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص عنایت اور فضل ہو گئی ہے تم پر، کیونکہ یہ چیز پکی دلیل ہے اس بات کی کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ یہ چیز اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اللہ کام ہی تم اللہ کے لیے کرتے ہو، تمہارا مقصود کسی کو دکھانا اور بتانا نہیں ہے۔ لیکن اگر مصیبت یہاں آن پڑی کہ تمہاری جو چھپی ہوئی زندگی ہے، مخفی زندگی ہے، جو دل ہے، جو راز ہیں، وہاں معاملہ بگڑا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہو، فذالک الجور، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اس لیے انسان جتنا ہو سکے اپنی تنہائی کو، اپنے دل کو، اپنے معاملات کو پاک صاف رکھے۔ اسی لیے قرآن مجید کی تعبیر بڑی قابل غور ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کو چھوڑ دو، وہ گناہ جو ظاہری ہوں اور وہ گناہ جو پوشیدہ اور مخفی ہوں۔ یہ جب دونوں نوعیتوں کے گناہوں کو چھوڑ دو گے، اس کے بعد ہی انسان کو کامیابی میسر آتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس منبر سے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں بچا، کہ جب آپ نے ایک شخص کو بار بار جنتی قرار دیا تھا اور دوسرے صحابی ان کے پیچھے گئے، ان سے وہ راز جاننے کی کوشش کی کہ جنتی ہونے کی اس شخص کے اندر وہ کوالٹی کیا ہے، اس کو ضمانت ہے، ہمیں ضمانت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ جب ساتھ رہ کر دیکھا، وہی نمازیں ہیں، وہی روزے ہیں، وہی معاملات ہیں، وہی دعائیں ہیں، وہی اذکار ہیں، برابر ہیں۔ پوچھ ڈالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی تھی اور معاملہ برابری کا ہے، ہمیں نہیں ہے ضمانت، آپ کی ہے ضمانت، فرق کیا ہے؟ فرق کہاں آ رہا ہے؟ وہ فرق یہی آ رہا تھا کہ جب میں رات کو جاتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے سو جاتا ہوں، دل کو پاک کر کے سوتا ہوں، دل میں کسی کے لیے کوئی بغض، کینہ، کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کسی کے لیے کسی کی کامیابی سے جلن، کسی کی مخالفت، یہ دل جب صاف ہو جاتا ہے نا،
یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو بھی سارے صحابہ میں نمایاں مقام دلوا دیتی. یہی چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے, آپ بھی اپنے زمانے میں مشاہدہ کرتے ہوں گے, نیک تو بہت ہیں, علماء بھی بہت ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے ساتھ آپ کا دل زیادہ لگتا ہے, کسی کے ساتھ تعلق زیادہ بن جاتا ہے. یہ چیزیں انسان کے جو اللہ کے ساتھ سرائر ہوتے ہیں نا, وہ چیزیں انسان کو موفق بناتی ہیں, اوپر لے کر جاتی ہیں. مقابلہ ظاہر میں نہ کیجیے کسی کے ساتھ. عبادات میں کسی کے ساتھ ریس جو کرے جس سے آگے نکلنا ہو, ظاہر میں تو سب ہیں, عبادات میں تو سب ہیں, روزے اذکار میں سب ہیں, لیکن یہ جو چیز ہے جو روزے کا اصل فلسفہ ہے, چھپ کر مخفی, الا الصوم فانه لي وانا اجزي به, روزے کا ثواب نہیں لکھا جائے گا, روزے کا ثواب میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. فرشتوں کو منع کیا رب تعالی نے, کیوں؟ کیونکہ یہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اب وہ روزہ کیسا ہوگا؟ آپ کا الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, پڑوسی کا الگ ہوگا, ہر ایک کا الگ الگ حساب و کتاب. کل وہاں یہ راز کھلے گا کہ یہ روزہ کس انداز میں سامنے آیا, کیا آپ کو کس خزانے کی شکل میں, کس اسلوب میں ملا. اس لیے اس چیز کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اس دل کی صفائی اور طہارت کا اہتمام بہت ضروری ہے. اسی کے اوپر اعمال معلق ہیں, اسی کے اوپر کامیابی منحصر ہے. جتنا کوشش ہو سکے جہاں ظاہر پر توجہ ہو, جہاں ظاہری عبادت ہوتی ہے, الحمدللہ اللہ کی توفیق رہتی ہے. شروع کے ویسے ہی دن ہے, جوش اور جذبہ ہمارا مکمل ہے اور لگے ہوئے ہیں. یہ ٹھنڈا بھی پڑ جاتا ہے, اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ میچ نہیں ہو رہا ہوتا, دل سے آواز نہیں آ رہی ہوتی, دل نہیں مجبور کر رہا ہوتا, دل کو سکون اور چین کسی اور چیز میں آ رہا ہوتا ہے. کچھ دن بعد دل اس سکون کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے موڑیے اس دل کو, صاف کیجیے اس دل کو, اور اس دل کی بنیاد پر, ان سرائر کی بنیاد پر, ان رازوں کی بنیاد پر کل اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ کامیاب فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. طویل حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے, انما الدنیا لاربعۃ نفر, 4 قسم کے لوگوں کے لیے دنیا ہوتی ہے. ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین بھی دیا ہے اور دنیا بھی دی ہے, وہ دین میں بھی عبادات کر رہا ہے اور دنیا کو بھی اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے. یہ افضل المنازل والا آدمی ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جسے رب تعالیٰ نے دین دیا ہے, دنیا نہیں دی, لیکن وہ خواہش رکھتا ہے, دل میں تمنا رکھتا ہے دنیا والے کو دیکھ کر کہ اللہ مجھے بھی دے اور میں بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح, اللہ کی دین کی اسی طرح خدمت کروں. اسی طرح جو یہ آدمی نیکی کے کام کر رہا ہے مال کے ذریعے, دولت کے ذریعے سے, وہ کام میں بھی کروں. فرمایا کہ یہ دونوں آدمی برابر ہیں, فاجرہما سوا, ان دونوں کا اجر برابر ہے. لا حسد الا فی اثنتین بھی جو آپ پڑھتے ہیں کہ رش کرنا, کسی کو دیکھ کر اس کی طرح بننے کی آرزو اور خواہش کرنا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں, میں بھی, میرے پاس بھی یہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو مت اٹھائی, لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا. یہ جو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رونقیں دی ہوئی ہیں, دنیا کی بادشاہتیں دی ہوئی ہیں, آپ کی آنکھیں ان کی طرف نہ اٹھیں, آپ ان جیسا بننے کی خواہش نہ کریں. ہاں, اگر کسی نے کسی کے جیسا بننے کی خواہش کرنی ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے, اور انسان کو پھر اس سوچ پر, اس نے صرف سوچا ہے دل سے, وہ کام کیا نہیں ہے. ایک آدمی کروڑوں اربوں خرچ کر رہا ہے اور ایک آدمی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر رہا, لیکن وہ دل میں پوری خواہش پکی سچی لے کر بیٹھا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا, اگر مجھے رب نے نوازا ہوتا, عطا کیا ہوتا, تو میں بھی اس سے بڑھ چڑھ کر کرتا, اس سے زیادہ کرتا. اس کو بھی اس نیت کے مطابق اجر پورا ملے گا. باقی خرچ کرنے والے کا تو معاملہ بڑھتا جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء.
یہ ہوتا ہے دل کی صفائی کا معاملہ. اگر دل پاک صاف ہو اور وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو، وہ دنیا اور دنیا کے معاملات اور جھمیلے اور لوگوں کے جیسا بننا، لوگوں کی طرح آگے بڑھنا، لوگوں کی طرح دنیا میں ترقی کرنا اور اس وجہ سے لوگوں کو دیکھ کر جلنا دل کی بیماری کا بنیادی سبب ہے. لیکن نیکی کو دیکھ کر آگے بڑھنا، نیکی کی خواہش کرنا، یہ چیز انسان کو آگے سے آگے بڑھا دیتی ہے، اور وہ کام بھی اس دل کی بنیاد پر انسان کو وہ اجر بھی نصیب ہو جاتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو اس دل کی پاکیزگی عطا فرما دے، اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادت عطا فرما دے.